ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کر کے تمام حضرات حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے۔ نہ طلب ہی دے نہ جنو ہی دے، یہ ہوس نہ دے وہ ہوا نہ دے۔ شہ انبیاء پر فدا ہوں میں، شہ انبیاء پر فدا ہوں میں، کوئی اور درد مجھے خدا نہ دے۔ یہ خیال ہے یہ ملال ہے کہ زمانے کا یہ حال ہے۔ یہ خیال ہے یہ ملال ہے کہ زمانے کا یہ حال ہے۔ تیرے آستان سے میرے نبی کوئی آ کے مجھے اٹھا نہ دے۔ تیرے آستان سے میرے نبی کوئی آ کے مجھے اٹھا نہ دے۔ جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا، جو طلب ہے تجھ کو زبان پہ لا، در مصطفیٰ پر کمی ہے کیا؟ اس در سے اپنی مراد لے، کسی اور در پہ صدا نہ دے۔ اور ملتا ہے کیا مدینے میں؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ مدینے جاتے ہو تو کیا ملتا ہے؟ ملتا ہے کیا مدینے میں؟ ایک بار جا کے دیکھ، کرتے ہیں وہ مالا مال، دامن بچھا کے دیکھ، کرتے ہیں وہ مالا مال، دامن بچھا کے دیکھ۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کی آواز کھولیں بس۔ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ۔ درود لامحدود آقائے نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، اور
پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمینہ کے لال، شیمہ کے ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے اور صبح قیامت تک آپ سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، عشق کرنے والوں پہ اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، اور جتنے احباب، جتنے سامعین عشق والے، پیار والے، محبت والے اس محفل پاک میں شریک ہیں، آپ اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ 11ویں شریف کی یہ محفل پاک ہے اور اللہ کے ولیوں، اللہ کے پیاروں کا تذکرہ کرنا مقصود ہے۔ دعا کرتا ہوں یا رب العالمین جتنے میرے بھائی یہاں آئے ہیں، اپنے دل میں جو آرزو، جو تمنا، جو التجا لے کر کے بیٹھے ہیں، اللہ تجھے تیرے یاروں کا واسطہ تمام کی تمام تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ذرا محبت سے پھر بولیں یا رب العالمین اپنے ہر بندے کی طلب کو اپنے بندوں کے وسیلہ اور صدقہ سے پورا فرما دے۔ آج کی اس محفل پاک کا جو عنوان ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے شان اولیاء اللہ۔ شان اولیاء اللہ یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے یار ہیں، ان کی کیا شان ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ چند لمحات میں، زیادہ وقت آپ کا لینا مقصد نہیں ہے، چند ہی لمحوں میں کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ بیان کرنے کے بعد سب سے پہلے مجھے اور سننے کے بعد آپ تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذرا اونچی بولے آمین۔ جہاں آمین بولنی ہو وہاں بولنی چاہیے، جہاں نہیں بولنی وہاں پہ نہیں بولنی۔ ایک طبقہ ایسے ہے جو تو نماز میں بھی خیال نہیں کرتا، اتنی اونچی کہتا ہے کہ ساتھ محلے والے ڈر جاتے ہیں پتہ نہیں ہوا کیا ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کے بھی نہیں کہتے۔ بھئی جہاں کہنی ہے وہاں تو کہنی ہے۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے، بولو آمین۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کے ولی کا تعارف کیا ہے؟ کس کو اللہ کا ولی کہا جاتا ہے؟ کس کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب میں مختصر ہی باتیں کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، بس توجہ آپ رکھیے گا۔ امید ہے کہ بہت ساری باتیں مجھے بھی سمجھ آئیں گی اور انشاءاللہ آپ کو بھی سمجھ آئیں گی۔ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ تو یہ سوال پہلے ہم اللہ سے کرتے ہیں کہ یا رب العالمین تو کن کو اپنا دوست مانتا ہے، کن کو اپنا یار مانتا ہے، کن صفات کے مالک ہوں تو ان لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ تمام مخلوقات میں سب سے افضل جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ تو ہیں تو سارے اشرف، لیکن یا رب العالمین ان لوگوں میں کون لوگ ہیں جو تیرے یار بن جاتے ہیں؟ تو خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ اللہ ولی المومنین، جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ میں خواہش کروں گا کہ جتنے میرے بڑے بھائی ہیں وہ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، آپ بھی آگے آ جائیں۔ حنیف بھائی آپ بھی آگے آ جائیں، بھائی صاحب آپ بھی آگے تشریف لے آئیں، بھائی صاحب آپ بھی نورانی چہرہ قریب لے آئیں،
آپ کی مہربانی ہے. یہاں تشریف لے آئیں. وارث بھائی ادھر ادھر تک دے, تسی بھی آ جاؤ, قریب آ جائیں. یاد رکھیں جو جتنا قریب ہوتا ہے اتنی برکتیں زیادہ لوٹتا ہے. دور نہ بیٹھا کریں. آپ پتہ نہیں مولویوں سے ڈرتے رہتے ہیں. بھئی ہم نے آپ کو کیا کہنا ہے, قریب بیٹھو گے فائدہ زیادہ ہوگا. ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے, آپ ٹینشن نہ لیں, ہم کچھ نہیں آپ کو کہتے. قریب بیٹھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ زیادہ ہوگا. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جو مومن ہے وہ اللہ کا, جی بولے, وہ اللہ کا ولی ہے. جو مومن ہے, جو مومن ہے, ذات کا کوئی فرق نہیں. وہ اگر بظاہر دنیا کے خاندانوں میں سب سے چھوٹا ہی خاندان کیوں نہ ہو, لیکن اگر وہ مومن ہے تو وہ اللہ کا اونچی بولے نا. میں سبق یاد کر کے آیا ہوں, سبق آپ کو سنانا چاہتا ہوں. یا یوں سمجھ لیں جیسے کلاس میں ایک مونیٹر ہوتا ہے, تو مجھے مونیٹر سمجھ لیں, تو میں نے جو سبق یاد کیا ہے آپ کو یاد کروانا چاہتا ہوں. آپ بھی کلاس میں بیٹھے ہیں, آپ بھی یاد کر لیں تو سارے دی خیر ہو جائے گی انشاءاللہ. تو جو مومن بن گیا, جو صحیح معنوں میں ایمان والا ہو گیا, تو وہ اللہ کا ولی ہو گیا. اللہ کا ولی بن گیا, وہ اللہ کا دوست بن گیا. ہاں, اللہ کے ولی ہونے کے لیے جو دنیا نے معیار بنایا ہے وہ اور ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ شاید لمبے لمبے بال ہوں اور اوپر بڑا سارا پگڑ باندھا ہو اور کئی مہینے سے وہ نہایا نہ ہو اور بدبو اس سے آ رہی ہو, نہ اس کو طہارت کا پتہ ہو نہ اس کو وضو کا پتہ ہو. اگر نماز کہی جائے تو وہ کہے میں دل کی پڑھتا ہوں, اگر روزے کا کہا جائے تو وہ کہے میں دل کا رکھتا ہوں, اور لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے عورتوں سے اپنی ٹانگیں دبوا رہا ہو اور شریعت کی دھجیاں اڑا رہا ہو اور عجیب عجیب باتیں کر رہا ہو. میں حیران ہوں لوگوں کی سوچ پر کہ ایسے لوگوں کو اللہ کا ولی سمجھ جاتے ہیں. جو گالی دے رہا ہو لوگ سمجھتے ہیں یہ گالی دے رہے, ہمیں برکت مل رہی ہے. یہ دنیا کا عجیب معیار ہے. میں غلط کہوں گا تو آپ مجھے روک دیجئے گا کہ ایسا دنیا میں ہے نہیں. کئی ایسے پیر نہیں پیڑ ہیں جو گالیاں دیتے ہیں مریدوں کو, اور مرید کہتے ہیں واہ سبحان اللہ, پیر صاحب کے منہ سے تو پھول جھڑ رہے ہیں. قرآن یہ معیار نہیں بتاتا اپنے دوستوں کا, اللہ یہ معیار نہیں بتاتا اپنے یاروں کا. فرمایا جو مومن ہو گیا وہ اللہ کا, اونچی بولیں, وہ اللہ کا ولی ہو گیا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کی صفات بیان کی ہیں, اپنے یاروں کی عادتیں بیان کی ہیں. دیکھو نا, ہمیں کس سے محبت ہو, کسی سے پیار ہو, تو ہم اس کی ایک ایک ادا کو نوٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. دیکھو نا, یہاں پہ جو صحیح اللہ کے ولی ہیں, پیران اعظام ہیں, اہل علم ہیں, شریعت کے پابند ہیں, صاحب شریعت ہیں, جو ان کے مریدین ہیں, وہ دیکھتے ہیں ہمارے پیر صاحب نے امامہ شریف ایسا باندھا تو وہ ویسا باندھ لیتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب نے ٹوپی ایسی پہنی ہے تو وہ ٹوپی ویسی پہن لیتے ہیں. وہ گفتگو کرنے کا انداز بھی اپنانے لگ جاتے ہیں. وہ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے انداز کو بھی کاپی کرنا چاہتے ہیں. بھئی تم کیا کرتے ہو, یہ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب ایسے کرتے ہیں. تو جس سے محبت ہو انسان اس کی اداؤں کو بھی نوٹ کرتا ہے, اس کے بولنے کے انداز کو بھی نوٹ کرتا ہے, اس کے کھانے کے انداز کو بھی لکھ لیتا ہے, اپنے دل میں سما لیتا ہے, اپنے دماغ میں نقش کر لیتا ہے. کیوں بھائی, کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو؟ کہتا مجھے اس سے محبت ہے, اس کی اداؤں کو بھی میں پیار کرتا ہوں. تو ہم دنیا میں کسی سے محبت کریں تو ان کی اداؤں کو نقش کر لیتے ہیں اپنے دل و دماغ میں, اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ ان کی اداؤں کو قرآن بنا کر کے نازل فرما رہا ہے. واہ سبحان اللہ, بے شک سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی, اپنے ولیوں کی, اپنے پیاروں کی عادات کو بیان فرمایا. فرمایا قد افلح المؤمنون, فرمایا تحقیق کامیاب ہو گئے مومن لوگ, ایمان والے کامیاب ہو گئے. اور میں بتا چکا ہوں کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟
اونچی بولو نا، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ بات مل کر کے کریں گے تو ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی، یہ نہ ہو کہ میں بیان کرتا جاؤں آپ نیچے سو جائیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ مل کے بات چلتی رہے گی تو بات سمجھ آتی رہے گی۔ یہ بات آپ سمجھ گئے ہیں کہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ اب مومن کون ہوتا ہے؟ قرآن بتا رہا ہے، فرمایا قد افلح المؤمنون، جو ایمان والا ہوا فرمایا وہ کامیاب ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا، کامران ہو گیا۔ اب وہ کون ہوتا ہے؟ ایمان والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جب نماز پڑھتے ہیں تو بڑے ہی خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، ایسی محبت سے نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے مگن ہوتے ہیں نماز میں۔ وہ کوئی بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو مجنو اس کے سامنے سے گزر گیا، مجنو اس کے سامنے سے گزر گیا، اس نے نماز کو ختم کیا اور اس کو روکا، روک کے کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میں نماز پڑھ رہا تھا اور تو میری نماز کے آگے سے گزر گیا، میں عبادت کر رہا تھا تو آگے سے گزر گیا، تجھے پتہ نہیں چلا؟ تو مجنو کہنے لگا تیری محبت پر بھی قربان جاؤں، میں لیلا کی محبت میں جا رہا تھا، مجھے نہیں پتہ چلا تیرے آگے سے گزرا ہوں، تو اللہ کی محبت میں نماز پڑھ رہا تھا، تجھے پتہ چل گیا تیرے آگے سے گزر رہا ہوں؟ پتہ لگا تو اتنی محبت سے پڑھ نہیں رہا تھا، اگر پڑھ رہا ہوتا تو تجھے پتہ ہی نہ چلتا تیرے آگے سے گزرا کون ہے۔ تو فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ ایسی خشوع سے اور ایسے خضوع سے نماز پڑھتے ہیں کہ انہیں خبر ہی نہیں ہوتی، محبت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، فرمایا جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، فرمایا وہ لغویات نہیں بولتے، وہ اپنی زبان سے بری باتیں نہیں بولتے، وہ اپنی زبان سے بیہودہ گفتگو نہیں کرتے، وہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جو اللہ کو ناپسند ہوں، جو حضور کو ناپسند ہوں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں آج عجیب بات ہے کہ جو دوسروں کو گالیاں دے رہا ہو، جو طعن و تشنیع کر رہا ہو، جو لوگوں کی ماں بہن کے بارے میں باتیں کر رہا ہو، ہم سمجھتے ہیں شاید یہ بڑا پروفیشنل بندہ ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، یہ بڑا علم والا بندہ ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے، مومن کی صفت یہ نہیں ہے، اللہ کے دوستوں کی صفات میں سے یہ نہیں ہے۔ فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ لغویات نہیں کرتے۔ ایسا کرتے ہیں، ہم نے چیک کرنا ہے جو صفات قرآن بیان کر رہا ہے وہ ہم میں ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو پھر شکر ادا کریں گے، یا رب العالمین تیرا شکر ہے تو نے ہمیں اپنے بندوں میں رکھا ہوا ہے، اور اگر نہ ہوں تو پھر دعا کریں یا رب العالمین یہ اعداد ہمارے اندر پیدا کر دو۔ پہلی صفت یہ ہے کہ خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے ہیں، ایسی نماز کے خبر ہی نہیں ہوتی کیا ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم دائیں بھی دیکھیں بائیں بھی دیکھیں، اوپر بھی نیچے بھی، چاروں طرف ہم نظر دوڑا رہے ہیں اور پڑھ نماز رہے ہیں، ایسی نماز نہیں۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ لغویات نہیں بولتے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، فرمایا وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی بڑا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے۔ وہ کسی اللہ والے سے کسی نے سوال کیا، وہ کہنے لگا کہ حضرت مجھے بتائیں کہ زکوٰۃ کتنی فرض ہے، کتنی زکوٰۃ نکالوں اپنے مال میں سے؟ فرمایا کہ تم نے جو نکالنی ہے وہ تمہیں بتاؤں یا جو ہم نکالتے ہیں وہ بتاؤں؟ وہ کہنے لگا حضرت سمجھ نہیں آئی یہ کیا بات ہے؟ کہا زکوٰۃ جو تم نے دینی ہے وہ بتاؤں یا جو ہم دیتے ہیں وہ بتاؤں؟ کہا حضرت وہ بھی بتا دیجئے جو ہم نے دینی ہے اور وہ بھی بتا دیجئے جو آپ دیتے ہیں۔ کہا اگر تم دو تو 2.5% ہے، 100 میں سے 2.5 روپے تم نے دینے ہیں، اور اگر میں اپنی بتاؤں تو ہم 2.5 رکھ لیتے ہیں، باقی اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ یہ تو اپنا اپنا انداز ہے۔ کہا تمہاری وہ ہے اور ہماری تو یہ ہے پھر۔ اور پھر وہ بھی مقام آتا ہے کہ ایک اللہ والے ان سے کسی نے آ کے سوال کیا، فرمایا حضرت یہ مسئلہ ہے، اس کو بیان کر دیجئے اور اس مسئلے کا مجھے حل بتا دیجئے۔ تو انہوں نے کہا بھی بتاتا ہوں۔ تو اس طرح انہوں نے اپنے منہ پہ کپڑا لے لیا اور کچھ دیر بعد کپڑا اتارا
اور مسئلے کا حل بتا دیا۔ تو وہ کہنے لگا حضرت بات سمجھ نہیں آئی، میں نے سوال کیا اور آپ سو گئے۔ اسے لگا شاید سو گئے ہیں۔ کہنے لگا میں نے سوال کیا اور آپ سو گئے اور اٹھ کر کے جواب دے دیا، تو آپ کو چاہیے تھا پہلے جواب دیتے بعد میں سو جاتے۔ تو کہا بیلی بات یہ نہیں کہ میں سو گیا تھا، تو نے سوال کیا، مجھے جواب نہیں آتا تھا، میں نے کپڑا لے کر کے شریعت کا سوال تھا، شریعت والے سے پوچھ کے تجھے بتایا ہے۔ تو پھر یہ مقام بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ مقام کی منزلیں بہت آگے ہیں۔ یہ جب انسان فنا ہو جائے تو پھر یہ مقام ملتا ہے۔ تو بہرحال میں مختصر بات کرتا چلا جاؤں۔ فرمایا کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، فرمایا کہ وہ اپنی عزت ناموز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، وہ اپنی بیویوں کے علاوہ اپنی عزت ناموز کو کسی اور کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیتے، اس قدر وہ حفاظت کرتے ہیں۔ فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون، تو فرمایا جو ان کے علاوہ کرے گا، ان دو کے علاوہ وہ کرے گا، تو فرمایا کہ وہ پھر بڑا گناہ گار ہے، بڑا گناہ کرنے والا ہے۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، فرمایا جب ان کو امانت دی جاتی ہے تو اس کی بڑی حفاظت کرتے ہیں، امانت دار ہوتے ہیں۔ آج ہم کسی سے بات کر کے دیکھو، وہ کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی اللہ والا ہی نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی نیک ہی نہیں ہے، لیکن امانت رکھائی جائے تو پھر سلامت ملتی ہی نہیں ہے۔ فرمایا اللہ والے امانت میں خیانت کرنے والے نہیں ہوتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور یہ بات جو ہم میں بڑی کمی رہ گئی ہے، فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنی نمازوں کی حفاظت بڑی کرتے ہیں۔ لیکن جن نے نہ نیتی نہ کبھی قضا کی تھی اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک رہتی ہے، دو رہتی ہے، ساری رہ جائیں، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن جو نمازی ہوتا ہے نا، نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اس کی ایک نماز لیٹ ہو رہی ہو نا، لیٹ ہو رہی ہو تو اس کو ایسے لگتا ہے جیسے میں مرا جا رہا ہوں، جیسے زندگی ختم ہو رہی ہے، جیسے کوئی خزانہ ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ اس قدر پریشان ہوتا ہے۔ فرمایا مومن جو اللہ کا ولی ہے، دوست ہے، وہ اپنی نماز کی بڑی حفاظت کرتا، وہ اپنی نماز کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اپنی نماز کا محافظ ہوتا ہے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون۔ اب یہ دیکھنا، اللہ اپنے بندوں کا انعام بتانے لگا۔ پہلے صفات بیان کی، اپنے بندوں کی عادات بیان کی کہ نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، لغویات نہیں کرتے، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی عزت ناموز کی حفاظت کرتے ہیں، اور فرمایا کہ وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ 6 عادتیں اللہ نے بیان کر کے کہا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث ہیں۔ جو اونچی سبحان اللہ بول لے یا رب العالمین، اسے بھی وارث بنا دے۔ بڑے لالچی لوگ، لالچ دو تو بولتے ہیں وگرنہ نہیں بولتے۔ بہرحال جو اس محفل میں آ گئے ہو تم سارے بڑے مبارک ہو، کیونکہ کوئی دشمن کو تو گھر نہیں بلاتا نا، اپنوں کو ہی بلاتا ہے۔ اگر آئے بیٹھے ہو تو پھر سمجھ لو کہ اللہ کو کوئی نہ کوئی ادا تو آپ کی پسند ہے جو اپنے گھر میں بلایا ہے اور بٹھایا ہے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں۔ یا رب العالمین کس چیز کے وارث ہیں؟ کس چیز کا وارث بنا دیا ہے؟ کیا چیز عطا فرما دی ہے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس، میں نے ان کو جنت الفردوس کا وارث بنا دیا ہے۔ یہ جنت الفردوس کے وارث ہو گئے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، ہم فیہا خالدون، فرمایا یہ اس میں سے کبھی نہیں نکلیں گے، یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ اب جب کوئی اللہ کا دوست بنتا ہے نا تو توجہ کرنا، یہ تو قرآن سے ہم نے پوچھا تھا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، اللہ کا دوست کون ہوتا ہے۔ اب آقا سے پوچھتے ہیں، آقا آپ بتائیے اللہ کا دوست کون ہوتا ہے، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد تو حضور کا ہی نمبر ہے نا۔ اللہ نے کہا مومن میرا دوست ہے،
اور پھر مومن کی صفات بیان فرما دی۔ اب خالق کائنات کے بعد محبوب کائنات علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ولیوں کی تعریف بیان کرنے لگے ہیں، اور بڑی محبت سے سنیے گا کیونکہ باتیں حضور کی ہیں اور بڑی محبت والی ہیں۔ فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ آہستہ ہی رہیں، پھر آہستہ ہی بولیں سبحان اللہ۔ اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ یہ حضور کا فرمان علی شان ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری شریف میں اس کو نقل کیا، اور حدیث کا نمبر 6040 ہے۔ فرمایا جب اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نادا جبریل، اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل اعلان کر۔ جب اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے جبریل نادا، اعلان کر، منادی کر۔ یا رب العالمین کس چیز کی منادی کروں؟ فرمایا اعلان کر دے ان اللہ یحب فلانا فاحبہ، کہ اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے، تم بھی اس بندے سے پیار کرو۔ کتنی بڑی بات، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ پیار کرنے کے بعد کہہ رہا ہے، یا میں یوں کہوں اللہ کہہ رہا ہوگا کہ جبریل اعلان کر دے میں عبد القادر سے پیار کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہوگا جبریل میں علی حجویری سے پیار کرتا ہوں، انہیں کہو کہ تم بھی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہوگا کہ میں وارث شاہ سے پیار کرتا ہوں، ان سے بولو تم بھی کرو۔ اللہ کہہ رہا ہوگا میں بابا فرید سے پیار کرتا ہوں، جبریل ان سے بولو کہ تم بھی کرو۔ میں غلام فرید سے پیار کرتا ہوں، ان سے بولو کہ تم بھی کرو۔ میں میاں صاحب سے پیار کرتا ہوں، جبریل ان سے بولو کہ تم بھی کرو۔ یہی تو وجہ ہے ان اولیاء سے ہماری رشتہ داری بھی نہیں ہے، ہم ان سے ملے بھی نہیں ہیں۔ چلو جنہوں نے ملاقات کی ہیں وہ تو ان کی شان اور شوکت کو جانتے ہیں، ہم تو ملے بھی نہیں ہیں، لیکن ہمارے دل میں ان کی محبت کیوں ہے؟ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، ملاقات نہیں ہوئی ہے، ان کی کرامات کو دیکھا نہیں ہے، ان کے عادات کو دیکھا نہیں ہے، ان کی عبادات کو دیکھا نہیں ہے، پھر ہمارے دل میں ان اولیاء کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ ہم نے نہیں ڈالی، اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہوئی ہے۔ فرمایا جبریل اعلان کیجئے۔ یا رب العالمین کیا؟ فرمایا اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل تم بھی محبت کرو۔ تو جبریل کہتے ہیں فَيُحِبُّهُ، اللہ میں نے پیار کیا، اللہ محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ کیونکہ فرشتے تو چونکہ چنا کے یوں کے یوں کے ایسے ویسے تو نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے پورا ہو گیا۔ فرمایا جبریل تم بھی محبت کرو، میں اس سے پیار کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ فرمایا فَيُحِبُّهُ، یا رب العالمین ہو گئی، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ فرمایا فَيُنَادِي جبریل، جبریل اب تم جاؤ اور جا کر کے اعلان کرو۔ یا رب العالمین کہاں؟ فرمایا فی اہل السماء، سارے آسمانوں پہ اعلان کرو۔ اللہ پیار کرتا ہے، پہلی بات اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کہتا ہے جبریل تم بھی کرو۔ کہا یا رب العالمین کرنے لگا، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا۔ فرمایا جبریل تمہیں پیار ہو گیا، اب تم آسمانوں پہ چلے جاؤ اور جا کر کے کہو ان اللہ یحب فلانا، اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے، فاحبہ، تم سارے ان سے محبت کرو۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمانوں پہ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، سارے آسمانوں پہ جتنے فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جبریل ہم محبت کرنے لگ گئے، ہم پیار کرنے لگ گئے۔ تو فرمایا ثُمَّ يُودَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ، جبریل
आसमानों पे मोहब्बत हो गई, अब ऐलान जाके ज़मीन पे कर दो। अब ऐलान ज़मीन पे कर दो और ज़मीन वालों को कहो कि इस बंदे से अल्लाह भी प्यार करता है, जिब्रील भी प्यार करता है और तमाम आसमानों के फरिश्ते भी प्यार करते हैं, तुम भी प्यार करो। जब ज़मीन पे आके ऐलान हो जाता है, जो अल्लाह वाले होते हैं फिर अल्लाह वालों से प्यार करने लग जाते हैं। हमारे आज पैदा होते बच्चे और जैसे वो होश संभाल लें, आप उनको चेक कर लें, उनके दिल में भी दाता साहब की मोहब्बत होगी, उनके दिल में भी गौसे पाक की मोहब्बत होगी, औलिया किराम का अदब व एहतराम उनके दिल में होगा। किसने समझाया, इस मोहब्बत को किसने डाला? ये जिब्रील ने ऐलान किया, अल्लाह ने मोहब्बत को डाल दिया है। यही तो बात है। देखो ना, आज तो सोशल मीडिया का दौर है, आज वीडियोस बनती हैं, इंटरनेट पे चली जाती हैं, यूट्यूब पर चली गई, फेसबुक पे चली गई, ट्विटर पे चली गई, दीगर सोशल मीडिया के प्लेटफार्म हैं, वीडियोस पर चली गई, वो आम हो गई, ज़माना देखने लग गया, लोगों को पता चल गया। लेकिन जिन औलिया की बात मैं कर रहा हूँ, तब तो सोशल मीडिया नहीं होता था ना, तब तो नेट नहीं होता था, तब वीडियोस नहीं बनती थी, तब रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। लेकिन आज भी अल्लाह वालों की बातें हमारे पास महफूज हैं कि नहीं? तो ये किसने हमारे दिलों में डाली हैं? ये अल्लाह ने हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत को डाल दिया हुआ है। वो मोहब्बत हमारे दिलों में आ जाना, इसमें हमारा कमाल नहीं है, ये अल्लाह ने डाला है। और ये भी बात समझ लीजिए कि जो अल्लाह वाले हैं उनकी मोहब्बत अल्लाह हर दिल में बसा देता है, हर दिल में डाल देता है, लेकिन उनके दिल में डालता है जो अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं। बुग़्ज़ रखने वालों के दिल आज भी खाली हैं, उनके दिल में मोहब्बत नहीं आती, उनके दिल में प्यार नहीं आता। जो अल्लाह वाले होते हैं, देखो ना, कोई दूध लेने जाए, दूध वाला दूध दे रहा हो तो आप गंदा बर्तन लेके चले जाएं, गंदा बर्तन लेके चले जाएं तो कहें भाई इसमें दूध डाल दें, तो वो डालता है? आप आहिस्ता बोलते हैं, आपके गांव में डाल देते होंगे, क्यों जी? कोई दूध डालता गंदे बर्तन में? नहीं डालता। आप कहेंगे भाई मेरा बर्तन, मेरा दूध है, मैंने लेना है, पैसे देने, तुम डाल दो। वो कहेगा नहीं, दूध एक नूर है, मैं गंदे बर्तन में नहीं डालूंगा। जब अल्लाह के बंदे और उनमें एक गवाला दूध वाला गंदे बर्तन में दूध नहीं डालता, तो अल्लाह अपने वलियों और अपने यारों की मोहब्बत गंदे दिलों में कैसे डाल सकता है? और जानते हो अल्लाह वालों का दिल क्या होता है? चलो साथ ये बात भी आपको सुनाई देता हूँ। अल्लाह वालों का दिल क्या होता है, ये जामे तिरमिज़ी के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा और हदीस का नंबर 3127 है। और इस हदीस के जो रावी हैं हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। फरमाया कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना, अब तवज्जो करना, अल्लाह वालों का तारुफ क्या है, ये हुजूर फरमा रहे हैं, हुजूर का फरमान है। फरमाया इत्तकू फिरासतल मुमिन, फरमाया मोमिन की फरासत से डरा करो, मोमिन की फरासत से डरा करो। क्यों? इसकी वजह क्या है? फरमाया फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह के वली जब भी देखते हैं वो अल्लाह के नूर से देखते, अल्लाह वाले अल्लाह के नूर से देखते हैं। जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, अल्लाह वाले जब भी देखते हैं अल्लाह के नूर से देखते हैं। तो आज दूध गवाला गंदे बर्तन में नहीं डालता, तो फिर अल्लाह वालों की जो नज़र, जो हुजूर ने कहा कि वो नज़र जो है वो अल्लाह का नूर है, तो फिर वो गंदे दिलों पे कैसे पड़ सकती है? जिनका दिल फिर साफ होता है, फिर क्या होता है कि निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी, और असा नेकां दी सोहबत चो राज पाया, असा नेकां दी सोहबत तो राज पाया कि बंदे ने बंदे नू बंदा बनाया। तो ये अल्लाह के वली अल्लाह के नूर से देख रहे होते हैं।
یہ نور اللہ کا ولیوں کی نگاہ میں ہوتا ہے، فرمایا ان کی فراست سے ڈرا کرو۔ اور پھر جو آج بھی بغض ولی اللہ دل میں رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے ولیوں کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں، بچوں چپ کر جاؤ، خاموش۔ جو اللہ کے ولیوں کا بغض اپنے دل میں رکھتے ہیں ان کے لیے وعید بھی سن لو۔ محبت رکھنے والوں کا انعام سن لیا، محبت رکھنے والوں کا پیار سن لیا، اب بغض رکھنے والوں کی سزا بھی سنو۔ فرمایا ان اللہ قال، آقا فرماتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اونچی بولے، اللہ کہہ رہا ہے۔ جو یہ بات ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی، کہ حضور کہیں کہ اللہ خود یہ کہتا ہے، اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ حضور اللہ کی بات سنا رہے ہوں، آقا اللہ کی بات اپنے صحابہ کو بتا رہے ہوں۔ فرمایا ان اللہ قال، بے شک اللہ کہہ رہا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرے ولیوں سے دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے۔ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھے گا اللہ کا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ میں آپ کسی کے ساتھ لڑائی کریں، بغض رکھیں، نفرت ہو، انسانی تقاضا ہو جاتی ہے، کسی سے نفرت ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے، کسی سے بغض ہو جاتا ہے، 100 معاملات ہوتے ہیں، تو ہماری تو دور کی بات ہے جس کے ساتھ اللہ اعلان جنگ کرے۔ اس زمین کو چھوڑ کے کہیں اور نکل سکتے ہیں، تو یہ زمین کس کی ہے؟ آہستہ سے بولیں، اللہ کی ہے۔ آسمان چھوڑ کے کہیں جا سکتے ہیں، یہ آسمان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ زمین اور آسمان سے جب باہر نہیں نکل سکتے تو پھر سمجھ جاؤ اللہ کے ولیوں سے بغض رکھیں گے، نفرت کریں گے تو پھر اللہ کا اعلان جنگ ہے۔ جب زمین و آسمان سے نکل نہیں سکتے تو پھر اپنی تباہی کا انتظار کرے وہ بندہ جو اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھتا ہے، جو اللہ کے یاروں سے بغض رکھتا ہے، پھر وہ اپنی تباہی اور بربادی کا ذمہ دار خود ہے۔ فرمایا یہ اللہ کے ولی بنتے کیسے ہیں؟ یہ بس مختصر سی باتیں سنیں، میں بات کو اختتام کی طرف لے کے چلوں۔ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرمایا جو میرے بندے ہیں جن سے میں پیار کرتا ہوں، جن سے میں محبت کرتا ہوں، وہ اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنا ذکر و اذکار کرتے ہیں، اتنا میرے سامنے جھکتے ہیں، اتنا سجدہ ریز ہوتے ہیں، جبین نیاز کو اتنا جھکاتے ہیں، حتی احبہ، حتی کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اللہ کا ولی بننے کے لیے جو کرائیٹیریا، جو اصول بتایا وہ کیا ہے؟ عبادت، اللہ کے سامنے جھکنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا، رو رو کر کے اپنے رب کو منانا، یہ ہے اللہ والے بننے کے لیے نشانی۔ لیکن جن نے نہ نیتی تے نہ قضا کی تھی، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مسجد میں بیٹھا ہوں، بارہا ایسا موقع بنا ہے کہ ایسے نام نہاد لوگ جو اپنے آپ کو پیر بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اور ولی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، کئی بار نماز کا وقت ہوا ان سے کہیں، میں بالمشافہ بات کر رہا ہوں، میں سنی سنائی یا قیاس آرائی نہیں کہہ رہا، بالمشافہ جو میں نے باتیں سنی ہیں ان سے کہا جائے کہ حضرت نماز کا ٹائم ہو گیا، آئیں نماز پڑھیں، تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب تسی پڑھو، ساڑی پڑھی پڑھائی، ساڑی پڑھی پڑھائی اساں پڑھ لیاں، ساڑیاں دل دیاں نمازاں نے، ساڑی نماز مدینے ہوندی ہے جا کے، نہ کہ ایتھے تو پڑھدا نہیں، مدینے جا کے کی میں پڑھدا ہوئیں گا۔ تو کوئی اس طرح پیر تھا نا، تو کوئی مرید کے گھر چلا گیا اور رات ساری قوالی ہوتی رہی اور ناچ گانا ہوتا رہا اور دھمالیں ہوتی رہیں۔ اب رات ساری جب جاگے تھے تو صبح کس کی آنکھ کھلنی تھی؟ پیر صاحب بھی سو گئے، مرید بھی سو گئے۔ اب صبح جب روشنی آنکھوں میں پڑی، آنکھ کھلی تو دل میں خیال آیا کہ لوگ کہیں گے کہ پیر صاحب نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ یاد رکھیے جو دکھلاوا ہوتا ہے، اللہ کو دکھلاوا تو چاہیے ہی نہیں نا، اللہ کو تو دل کا خلاص چاہیے۔ ذکر کریں، نماز پڑھیں، قربانی کریں، صدقہ خیرات کریں، کچھ بھی کریں، اللہ کو اخلاص چاہیے۔
تو اس نے دل میں خیال کیا، آنکھیں بند تھی کہ او ہو لوگ تو کہیں گے پیر صاحب نے نماز ہی نہیں پڑھی. تو وہ نہ کرنے لگا. تو لوگ حیران ہوئے کہ پیر صاحب کیا کر رہے ہیں. تو پیر صاحب کو ہلایا، پیر صاحب کیا ہوا کیا ہوا. تو پیر صاحب کہنے لگے اصل میں نا میں مدینے میں نماز پڑھ رہا تھا تو مدینے کی کتیاں میرے قریب آ گئیں تو میں ان کو بھگا رہا تھا. یہاں نہیں پڑھی، مدینے میں پڑھ رہا تھا تو وہاں کی کتیاں آ گئی تو ان کو بھگا رہا تھا. وہ مرید اتنی سیانی تھی، اس نے کہا واہ پیر صاحب تو کمال ہے، مدینے میں نماز پڑھتے ہیں کتیوں کو بھگاتے ہیں. اس نے کہا چلو ناشتہ بناتی ہیں. اس نے سیویاں پکا لیں اور نیچے شکر ڈال دی، اس کے اوپر گھی ڈال دیا اور اوپر سیویاں ڈال دی اور پیر صاحب کے سامنے رکھ دی. پیر صاحب کھائیں. اب پیر صاحب ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں، دائیں بائیں سجے کھبے. انہیں کہا مرید نہیں ہے، پاگل ہوئی ہیں، کملی ہوئی ہیں، میں تینوں ڈنگر لگدا. حضرت صاحب کی ہویا پیر صاحب میں قربان جاواں صدقے جاواں ہویا کی ہے، میں تینوں ڈنگر لگنا. نہیں حضرت صاحب ہویا کی ہے. انہیں کہا سکیاں سیویاں نہ چینی نہ شکر نہ کہو کیویں کھاواں. مرید نے لاجتی لئی. انہیں کہا اٹھ پیر بنیا پھر دائیں، مدینے دیاں کتیاں نظر آ گئی ہیں، سیویاں دے تھلے تو شکر نظر نہیں آئی. تو ایسے پیروں کا پھر یہی حال ہوتا ہے. میں جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ پیر پکڑیں، پیڑ نہ پکڑیں. ان پیڑوں سے اپنی جان چھڑوا لیں. شریعت کا جو پابند نہیں ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا. جس کے منہ پہ داڑھی نہیں ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو نماز نہیں پڑھتا وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو عورتوں سے بے پردگی کرے وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو غیر محرم عورتوں سے ٹانگیں دبوائے وہ پیر نہیں ہو سکتا. جو غیر محرم عورتوں کو اپنے سینے سے لگائے وہ پیر نہیں ہو سکتا. یہ شریعت کی حدود ہے. جو شریعت کی حد میں رہے گا وہ اللہ کا دوست ہے. جو شریعت کی حدود کو توڑے گا وہ اللہ کا دشمن، وہ ولی نہیں ہو سکتا. اور ایک بات سمجھ جائیں، ہمارے سنیوں میں ایک بڑی ایک خامی ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو ایک بار پیر پکڑ لیا نا، جس کو پیر پکڑ لیا بس بابا جی ان جو بھی کرے وہ ساڈا پیر ہی ہے. میں ایک بات میرے ذہن میں آئی، میں مسجد کا لحاظ کرتے ہوئے کرنا نہیں چاہتا، کوئی بعد میں پوچھنا چاہے تو بتا دوں گا. پیر کچھ بھی کر جائے یا اشارتاً کہتا ہوں گھر دا چگا چوڑ کر جائے وہ پیر ہے. یہ پچھلے دنوں سندھ کا واقعہ ہے کہ بچی کو مار دیا پیر نے. تو مریدوں نے پیر صاحب کو کچھ نہیں کہا کہ بچی ساڑی مر گئی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہے ساڑے پیر صاحب. تو ایسا پیر ہے. ایک بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ نے بیعت کی ہوئی ہے، آپ اس کو پیر مانتے ہیں. اگر آپ کو ظاہراً اس کی غیر شرعی کوئی حرکت نظر آ گئی ہے، بیعت ختم ہو گئی. غیر شرعی کام کرنے والا پیر رہ ہی نہیں سکتا. شریعت کی حدود کو توڑنے والا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہی نہیں، وہ پیر ہے ہی نہیں. بیعت ختم ہے، توڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ختم ہے. اللہ والے ڈھونڈیں جو شریعت کے پابند ہوں، ایسے پیر پکڑیں جو آپ کی راہبری کریں. نذرانے نہ بٹوریں کہ جمعرات کا نذرانہ بھی لے آؤ، 11ویں شریف کا نذرانہ بھی لے آؤ. اور میں ایک اکثر بات کرتا ہوں کہ اللہ والے تو وہ ہوتے ہیں نا جو اللہ کی طرف بلائیں. کیوں جی؟ مؤذن اذان دے رہا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اللہ کی طرف نا، اللہ کی طرف بلا رہا ہے. تو مؤذن کہے آ جاؤ اللہ کی طرف، تو پیڑ کہے نہیں ساڑی دل دی، تو پھر اللہ والا کون ہوا؟ بلانے والا یا بیٹھا رہنے والا؟ لیکن مصیبت ہے نا، ہم مؤذن کو پیر نہیں مانتے، ولی نہیں مانتے. جو آپ کے آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے ہم اس کو ولی اور پیر نہیں مانتے. جو آپ کو دین سکھائے آپ کہتے ہیں مولویوں نے کی پتہ شریعت ہو رہے طریقت ہو رہے. یہ معاشرہ ہے، شریعت ہو رہے طریقت ہو رہے. جو آپ کو قرآن سنائے حدیث سنائے کہ نہیں اے نہیں پیر ہو سکتا. ان مولوی نو کی پتہ طریقت کی ہوندی ہے. شریعت ہو رہا ہے طریقت ہو رہا ہے. میں نے کہا وہ جو طریقت شریعت سے باہر ہو وہ پھر طریقت خدا کی نہیں ہو سکتی، وہ طریقت پھر شیطان کی ہو سکتی ہے. شریعت سے باہر طریقت تو پھر شیطان کی ہے نا. اللہ کا ولی وہ ہے جو شریعت کا پابند ہے.
تو بہرحال بات دور نہ نکل جائے، اس میں حضور نے فرمایا جو عبادت کرتا ہے، راتوں کو اٹھتا ہے، روتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے، رو رو کر کے اپنے رب کو مناتا ہے، اتنا روتا ہے، فرمایا حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ پھر میں اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہوں، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ تھک تو نہیں گئے آپ؟ بس میں باتیں ختم کر رہا ہوں اور اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جی ایسا میں تو ہڈا اشارہ ویکھ لیا۔ تو فرمایا کہ حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، تو پھر ہوتا کیا ہے، یہ توجہ آخری باتیں سنیں۔ فرمایا جو پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے اور میں پھر اس سے محبت کرتا ہوں، فرمایا کہ ہوتا کیا ہے، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، پھر کان اس کے ہوتے ہیں، سماعت اللہ کی ہوتی ہے۔ پھر کان بظاہر اس کے ہیں لیکن سننے کی جو طاقت ہے وہ پھر اللہ کہتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، لوگ ہم پہ شرک کے فتوے لگا دیتے ہیں، دھیان سے یہ بات کرنا۔ لوگ کہتے ہیں اوئے ہوئے ہوئے ویکھیا نا انہاں کیا ولی اللہ دی طاقت نہ سن دے، شرک ہو گیا، نہ ولی نو رب دے برابر کر دیتا۔ یہ فتوہ ہم پہ لگتا ہے۔ میں اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ آپ ایک شیشہ پکڑیں، توجہ، شیشہ پکڑیں اور اس کو سورج کے سامنے رکھیں، شیشے کو سورج کے سامنے رکھیں، سورج کی روشنی شیشے پہ پڑتی ہے اور پھر کمرے میں اندھیرے میں جاتی ہے، کمرہ روشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس روشنی کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو سورج کی گرمی بھی محسوس ہوتی ہے، ہیٹ محسوس ہوتی ہے۔ اب شیشے پر کرن پڑی، روشنی پڑی سورج کی، اور پھر شیشہ ریفلیکٹ کر رہا ہے لائٹ کو، آپ کے کمرے کو روشن کر رہا ہے۔ اگر سورج کی روشنی شیشے پہ پڑے تو وہ کمرے کو روشن کرتا ہے، اللہ کی نور کی تجلی ولی کے دل پہ پڑے وہ ہمارے دلوں کو روشن نہیں کرے گا۔ لیکن کیا وہ شیشہ سورج بن گیا؟ میں بڑی نکتے کی بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ روشنی سورج کی شیشے پہ پڑی، لائٹ تمام کی تمام کمرے میں گئی، کمرہ روشن بھی ہوا، اندر گرمی بھی پہنچی، ہیٹ پہنچی، گرمی محسوس کی گئی، لیکن شیشہ سورج نہیں بنا۔ کوئی شیشے کو کہے اب یہ سورج ہو گیا ہے چونکہ سورج کی روشنی دے رہا ہے، تو کہو اپنی عقل کا علاج کروا، تیری عقل دانی بہت چھوٹی ہے، تجھے سمجھ یہ بات نہیں آ سکتی۔ تو جیسے سورج کے سامنے شیشہ لائٹ آگے دیتا ہے لیکن شیشہ شیشہ رہتا ہے، سورج سورج رہتا ہے، اسی طریقے سے اللہ اپنی قدرتیں اپنے ولیوں کے ذریعے سے اپنے بندوں میں پہنچاتا ہے، لیکن ولی خدا نہیں بنتا، ولی ولی رہتا ہے، خدا خدا رہتا۔ مت کوئی شرک کا فتوہ لگا کے کہے کہ ہم نے اولیاء کو اللہ کے برابر کیا، ہم نے برابر نہیں کیا، اللہ نے جو عطا کیا ولیوں نے آگے ہمارے تک پہنچا دیا۔ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ، پھر کان ولی کے ہوتے ہیں، سننے کی طاقت میں اللہ کی ہوتی ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، میں کہیں اور سے سنا نہیں رہا، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور آپ جانتے ہیں قرآن پاک کے بعد اگر مقام کسی کتاب کا ہے تو وہ بخاری شریف کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرمایا پھر کان اس کے ہیں اور طاقت میری ہے۔ فرمایا وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، پھر آنکھیں ان کی ہیں، پھر آنکھیں ان کی ہیں، دیکھنے کی طاقت اللہ کی ہے۔ پھر وہ منظر آتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے ساریہ پہاڑ کو دیکھ لیتے ہیں، کہاں میلوں دور ہے۔ پھر وہ منظر آتا ہے کہ مدینے میں کھڑے ہو کر کے آقا اپنے صحابہ کو مکہ دکھا دیتے ہیں۔ پھر وہ منظر آتا ہے کہ داتا صاحب لاہور کی مسجد میں کھڑے ہو کر کے اپنے مریدوں کو کعبۃ اللہ دکھا دیتے ہیں۔ پھر آنکھ ان کی ہوتی ہے، اس میں جو بصارت ہے، جو طاقت ہے، وہ اللہ کی ہوتی ہے۔ اب اگلی بات سنیے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، فرمایا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، پھر ہاتھ ان کے ہوتے ہیں، طاقت پھر اللہ کی ہوتی ہے۔ جس طاقت سے وہ پکڑتے ہیں وہ پھر طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔
دیکھنے کو ہاتھ ولی کا ہوتا ہے لیکن طاقت اللہ کی ہوتی ہے۔ یہی تو بات ہے کہ اللہ والوں کے سامنے کوئی آ کے بندے کو چارپائی پہ لٹا کے رکھ دے اور کہے کہ جی یہ مر گیا جنازہ پڑھاؤ، وہ جنازہ پڑھا دے، پھر وہ ٹھٹھا کرے، مذاق کرے، ہنسے، کہیں آپ تو اللہ والے تھے، آپ کو پتہ نہیں چلا، زندہ تھا جنازہ پڑھا دیا۔ فرمایا تکو تے سے ہی زندہ ہے کہ مردہ ہے؟ کپڑا اٹھایا تو مرا ہوا تھا، فرمایا زندے کا جنازہ نہیں پڑھایا، مردے کا جنازہ پڑھایا ہے۔ یہی تو بات ہے، پھر ہاتھ ان کا ہوتا ہے، طاقت خداوند تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں بس ایک بات اور کر لوں، پھر ہم سلام پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ لنگر بھی آ چکا ہے، تو ایک بات بس اور کرتا ہوں کہ جب کوئی اللہ والا ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، تو پھر اس کی حالت پتہ کیا ہوتی ہے کہ رو رو کر کے ان کے چہروں پر آنسوؤں کی لائنیں بن جاتی ہیں۔ یہ حالت ہوتی ہے کہ ان کے چہروں پر یوں لائنیں بنی ہوتی ہیں، اتنا وہ روتے ہیں۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ لو تعلمون ما عالموا، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے۔ فرمایا لو تعلمون ما عالم، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ، جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ، لبقیتم کثیرا ولا دحکتم قلیلا، فرمایا پھر تم رویا زیادہ کرو اور ہنسا کم کرو، آنسو زیادہ بہایا کرو اور ہنسا کم کرو۔ اور یہی تو بات ہے اللہ والوں کا۔ کبھی آپ حال دیکھیں نا، کبھی ان کو روتے دیکھیں نا، ان کی آنکھوں کی حالت کبھی دیکھیں نا، تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے رو رو کر کے اندھے ہی ہو جائیں گے۔ تو اللہ والے روتے ہیں کیونکہ یہ کرائیٹیریا میرے محبوب نے بنا دیا ہے کہ جو جان جاتا ہے پھر وہ روتا ہے، پھر اللہ کے سامنے وہ آہ و گزاری کرتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو مناتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں بس آخر میں ایک دو شعر پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک سرائکی شاعر نے بڑا زبردست کلام پڑھا ہے، سرائکی کے اندر وہ شعر ہے، محبت سے سنیں گے تو انشاءاللہ بڑا مزہ آئے گا۔ ہن رب کو بو پیارے، ہن رب کو بو پیارے، رب راضی ہیں جناتے، ہن رب کو بو پیارے، رب راضی ہیں اناتے، ایویں پیر چم دے اسی اللہ والیاں، ہن رب کو بو پیارے، رب راضی ہیں آتے، ہن رب کو بو پیارے، رب راضی ہیں اناتے، ایویں پیر چم دے اسی اللہ والیاں دے، چمن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی، چمن دی ریت سانو جبریل نے سکھائی، جبریل پیر چومے حضرت نو جاگ آئی، جبریل پیر چومے آقا نو جاگ آئی، چمن جے شرک ہے تے، چمن جے شرک ہے تے، چمن جے شرک ہے تے، ونج پت ملا اوناتے، چمن جے شرک ہے تے، ونج پت ملا اوناتے، ایویں پیر ایویں پیر چم